بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر روزے کو توڑ دے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک کو بیان کرنا چاہوں گا۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ صحابی بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا جاءہ رجل، ایک آدمی آتا ہے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا۔ قال ما لک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ ہلاک تو ایسا کیوں کہا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، کیا واقع ہوا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی، وقعت علی امراتی وانا صائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، روزے کی حالت میں خاص حالت میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا۔ روزہ نام ہے کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور بیوی کے ساتھ جائز جو حاجت ہے اس کو پورا کرنے سے دن کے وقت رک جانا، یہ روزہ ہے۔ وقعت علی امراتی وانا صائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 کفارے بیان کیے۔ پہلا کفارہ فرمایا، حل تاجد رقبتن توتقوہا، کیا تو غلام کو پاتا ہے کہ روزہ توڑنے کا پہلا کفارہ ہے غلام کو آزاد کر دے۔ پہلے دور میں غلامی کا دور تھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلامی کا دور تھا تو گناہ ہو گیا تو اس کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج غلامی کا دور ختم ہو گیا، انفرادی غلامی کا، اجتماعی غلامی چل رہی ہے، پوری قومیں وہ غلام ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کفارہ بیان کیا، حل تاجد رقبتن توتقوہا، کیا تو غلام پاتا ہے جس کو آزاد کرے، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، ادا ہو جائے گا۔ قال لا، عرض کی آقا نہیں، غریب آدمی ہوں، لا میں یہ غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کفارہ بیان کیا، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، روزہ توڑنے کا جان بوجھ کا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ انسان 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ حل تستطیع، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکے؟ قال لا، آقا میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھوں۔ تو سامعین، روزہ توڑنے کا جان بوجھ کا دوسرا کفارہ کیا ہے؟ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مہینہ رکھ لیا تو 10 دن آرام کرے اس کے بعد رکھے، نہیں، لگاتار۔ حتیٰ کہ اگر 59 انسان نے روزے رکھے ہیں، ایک روزہ رہ گیا تو پھر دوبارہ سے سارے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ روزہ توڑنے کا جان بوجھ کا دوسرا کفارہ ہے، فرض ہے۔ فرض کو انسان چھوڑ دے جان بوجھ کر تو اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہے، تو اس کا کفارہ بڑا سخت ہے۔ صحابی نے کیا عرض کی؟ قال لا، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا کفارہ بیان کیا، فرمایا حل تستطیع اطعام 60 مسکینا، پیارے صحابی کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ فقہا بیان کرتے ہیں کھانا ایک جان بوجھ کا روزہ توڑنے کا 2 وقت کا ہے، صبح اور شام، اور کھلانا بھی کن کو ہے؟ سیٹھوں کو نہیں کھلانا، امیروں کو نہیں کھلانا کہ دعوت ہو جائے گی چلو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، بلکہ فرمایا اطعام 60 مسکینہ، جو ضرورت مند ہے۔ اور آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کتنی مہنگائی کا دور ہے، جس کی 50,000 بھی تنخواہ ہے، 40,000 بھی تنخواہ ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا حل تستطیع اطعام 60 مسکینہ، کیا تیرے اندر طاقت ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ قال لا، آقا میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قال اجلس، اس کو فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ فمکث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
فبینا نحن علی ذالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کو بٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہرے رہے، خاموش ہو گئے، ہم بھی وہاں پر اسی حالت میں رہے۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعرق فیہ تمر، اتنی دیر میں ایک آدمی آتا ہے، عرق ایک تھیلا یا ٹوکرا وہ لے کر آتا ہے، فیہ تمر اس کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں، اور عرق کیا ہے؟ المکتل الضخم، یہ کھجور کی چھال کے ساتھ بنایا جاتا تھا، آج بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا واللہ عالم، لیکن اس صحابی نے یہ ٹوکرا لا کر کھجوروں سے بھرا ہوا، اس کے اندر کھجوریں تھیں، کتنی تھیں؟ مختلف روایات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قال این السائل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے روزہ توڑ دیا تھا؟ قال انا، وہ صحابی عرض کرتا ہے آقا انا، میں یہاں پر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خذ ھذا فتصدق بہ، اے پیارے صحابی ان کھجوروں کو لے لے، جا کر صدقہ کر دے۔ کیا مطلب؟ صدقہ کر دے گا تیرا روزے توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ شریعت، آپ صاحب شریعت ہیں، دین رب کائنات کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے اختیار نہیں بنایا ہے، اختیار والا بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ پیارے حبیب جو آپ چاہیں، جس طرح چاہیں آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اب روزہ توڑنے کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا، نمبر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس صحابی کے اندر یہ تینوں کفارے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ تینوں کفارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیان کیے کہ آپ زبان سے جو بھی بولتے ہیں وہ رب کائنات کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس صحابی کے اندر جب یہ تینوں کفارے ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خاص اختیار استعمال کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ایک کھجورے لے جا، فتصدق بھی، ان کو صدقہ کر دے، صدقہ کرے گا، کیا مطلب؟ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب صحابی نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے، جو میں سے گناہ ہوا تھا وہ تو معاف ہو گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی اس کو مل جائے، تو کیا بات کرتے ہیں بڑے پیارے انداز سے، عرض کرتا ہے فقال الرجل، وہ صحابی عرض کرتا ہے حمزہ استفہامیہ، کیا الا افکر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤں، میں جا کر صدقہ کر دوں، صدقہ غریب آدمی کو، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہے؟ اب صحابی کا انداز دیکھیں، الا افکر منی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہے جس کو میں جا کر یہ کھجوریں پیش کروں؟ اور آگے کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افکر من اہل بیتی، کہتا ہے اللہ کی قسم، مدینہ پاک کے دونوں گوشے، مطلب کیا؟ پورے مدینہ پاک کے اندر، عرض کرتا ہے اللہ کی قسم اس پورے علاقے میں اہل بیت افکر من اہل بیتی، میرے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی فقیر ہی کوئی نہیں ہے۔ دریائے رحمت جوش پر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس صحابی نے دیکھا کہ روزہ جو توڑا تھا پریشان تھا، پریشانی دور ہو گئی، اب وہ کھجوروں کا ٹوکرا وہ خود لینا چاہتے ہیں، لیکن انداز کس طرح اپنایا ہے؟ ظاہراً مانگ بھی نہیں لیا، اپنی حالت کو بھی بیان کر دیا۔ اب جب اس صحابی نے کہا نا فواللہ ما بین لابتیہا، کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کے نبی اہل بیت افکر من اہل بیتی، میرے گھر والوں سے بڑھ کر اس پورے علاقے میں کوئی فقیر ہی نہیں ہے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا یہ پیارا سا انداز اور یہ جواب سنا تو آپ مسکرا پڑتے ہیں، فضحک النبی، مسکرا پڑتے ہیں، حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انیاب یہ دانت ہیں، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دانتوں کے حوالے سے یہ جو اوپر فرنٹ پر ہوتے ہیں 2 دانت، اوپر والے 2 اور نیچے والے 2، ان کو سلایا اولیا، اوپر والے 2، ثنایا سفلا 2 نیچے والے، ان دونوں دانتوں اوپر والے نیچے والے 2 دانت، ان کے ساتھ دائیں اور بائیں 2 دانت اوپر اور 2 دانت نیچے دائیں بائیں، ان کو ربائی کہا جاتا ہے، اور ربائی کے دائیں اور بائیں ایک دانت، اور نیچے ربائی کے دانتوں کے دائیں بائیں، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی پسند آئی،
حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے مسکراتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، جگمگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انیاب بھی وہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے سامعین، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ بھی سارے مسکرا پڑیں، یہ انیاب بھی ظاہر ہو جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر آپ نے مسکرانے والا عمل کیا تھا۔ حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انیاب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا اے پیارے صحابی نہیں صدقہ کرنا پڑے گا، نہیں فرمایا اطعمہ اہلک، اے پیارے صحابی جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ کیا مطلب؟ کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھیں کہ تینوں کفارے ادا کرنے کی، دینے کی اس صحابی کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، اور صحابی سے جو عمل ہوتا ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے وہ درس بن جاتا ہے، وہ سبق بن جاتا ہے، بہت سے مسائل اسے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ صحابی سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بیان کر دیا، یہ نہیں کہ چھپا لیا، بیان کیا تو قیامت تک کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ ہمیں مل گیا۔ 3 کفارے وہ صحابی نہیں ادا کر سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں بنایا، با اختیار، اختیار والا بنایا ہے، اپنا خاص اختیار استعمال کرتے ہوئے فرمایا یہ کھجوروں کا صدقہ کر دے۔ وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ مطلب کیا؟ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ پہلی بات اس پوری حدیث پاک سے، او کما قال، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک، یا جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلی بات یہ آپ نے فرمایا اس صحابی کو کہ روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر بھی کفارہ ہے، تیری بیوی پر بھی کفارہ ہے، اس لیے کہ بیوی کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اگر رضامندی ہو تو فقہا فرماتے ہیں دونوں پر کفارہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کفارے کی ترتیب کو بیان کر دیا، غلام کو آزاد کرنا، آج غلامی کا دور نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو دوسرا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور روزہ توڑنے کا جان بوجھ کر تیسرا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، صبح اور شام کا، یہ فقہا بیان کرتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اختیار، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا۔ فطرانہ دوسروں کو دینا ہے، زکوٰۃ دوسروں کو دینی ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں یہ کفارہ ہے اس کے روزے توڑنے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خاص اختیار استعمال کرتے فرمایا جا خود کھا دے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اطعمہ اہلک، گھر والوں کو کھلا دے۔ مطلب کیا؟ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کو بھی بیان کر دیا اس پوری حدیث پاک میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اختیار ہے وہ بھی اس حدیث پاک کے اندر بیان ہو گیا، حضور کی عظمت کا بیان بھی ہے اور روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہے۔ تو سامعین، روزہ رکھنا فرض ہے، رکھیں۔ اور آج اس ماہ رمضان کا 2024 کے اس ماہ رمضان کا آج 19واں روزہ ہے۔ الحمدللہ روزہ جو رکھ رہے ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، نہیں رکھ رہے تو پھر رکھیں، اللہ سے توفیق مانگے، نہ جانے اگلے سال اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، روزے کو بچا کر بھی رکھیں، غیبت سے، چغلی سے، غلط کاموں سے، بد نظری سے، برا سننے سے، اور ساتھ ہی اگر پیاس لگے، مشکل ہو جائے تو روزہ توڑے نہیں، ورنہ روزہ توڑنے کا بہت ہی زیادہ سخت کفارہ ہے۔ دنیا میں ادا نہیں کریں گے تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔